كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللہ. اللہ کے سوا سارے لوگوں کو اکٹھے کر لو اور ایک صورت بنا کے دے. ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت بنا کے لے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات بنا کے لے آؤ. اس معیار کی، اس سٹیٹس کی کوئی آیت بنا ہی نہیں سکتا. اب ایسی عجیب و غریب کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم مار کھا رہے ہیں کافروں سے. اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے درس دینے کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو اپنے مقصد اور پروگرام میں نہیں شامل. یعنی کتنے علماء فارغ ہو کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک آیت کا درس دے تو نہیں دے سکتے. یعنی 8 سال پڑھ کے بھی ایک آیت کا درس نہیں دے سکتے. حیرانی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین پہ پہلی آیت پہ درس دے دو، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کیا تو وہ کدھر سے نکلے گا قرآن اندر سے؟ تو بھائی سب سے زیادہ اللہ کی محبت و معرفت قرآن کے ورد سے. اس کو جیسے ورد وظیفے کو بندہ کرتا ہے نا بار بار، اسی طرح ہر آیت کا ورد کرے. وہ آیت آپ کے دل میں، دماغ میں، ہڈیوں میں، روح میں چلی جائے. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک عذاب رضامند کر دی. تو ورد کرے قرآن کے، جو آیت متاثر کرے اس 10 دن اس کو پڑھے. یہ سورت محمد کی آخری آیت ہے، اس کو پڑھو آپ ایک ہفتہ. آخری آیت ہے، سب کو پڑھنا چاہیے. میں پوچھوں گا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بڑا غنی بے نیاز ہے، تم فقیر محتاج ہو. فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم قرآن نہیں سنو گے، منہ پھیر لو گے، ہم تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر لیں گے، تمہیں موت دے دیں گے، یہ دنیا میں پھنسا دیں گے، تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر لیں گے. فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ جو نئی قوم پیدا ہوگی وہ تمہاری طرح نکھٹو نہیں ہوگی. يُحِبُّهُمْ يُحِبُّونَهُ، اللہ کہتا ہے پھر وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. جمال الوجود بذكر الإله وتصف